قال الله تبارك وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اور مزاج عجیب و غریب رکھا ہے۔ یہاں متضاد چیزیں، متضاد حالات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز، ایک ہی حالت، سب اچھا ہی اچھا نہیں پایا جاتا، دوسری چیزیں بھی پائی جاتی۔ یہ دنیا دار الاعمال بھی ہے، دار الاسباب بھی ہے، یہ دار المحن بھی ہے اور دار المنن بھی ہے۔ یہ دار المنن بھی ہے، دار الفتن بھی ہے۔ اچھا برا سب رکھا ہے اور اسی طرح اپنی پہچان کرائی ہے اور اسی طرح ہم سے ایمان کے تقاضے پورے کرائے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارے 2 کا 3 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بہت زور و طاقت کے لفظوں میں، عربی جاننے والے جانتے ہیں، حاصل اس کا یہی ہے، یہ مت سوچو کہ دنیا جو تم کو ملے ہے یہ اچھی ہی رہے گی، اچھے ہی حال میں رہو گے، کوئی پریشانی کسی طرح کی کوئی فکر آئے گی ہی نہیں۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ اہل ایمان کو خطاب کر کے، اور خطاب تو یہاں بھی ہے، یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب آگے تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا، تمہارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ سب کرنے لگ گئے اللہ کی توفیق سے، تو آپ تو جنت میں چلے ہی جاؤ گے۔ حالات کا سامنا نہیں کرو گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یاد رکھو اے ایمان والو، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے حالات اور ماحول پیدا کر، وَالْجُوعِ، اور فاقہ کھانے پینے کی پریشانی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی، جان کی کمی، پیداوار کی کمی، یہ سب ہوگا، یہ سب۔ جہاں ایک طرف یہ ہوگا
دنیا ملے گی، مال و متاع ملے گا، کاروبار، کھیتی اور باغبانی یہ چیزیں ترقی کریں گی، وہاں یہ بھی ہوگا کہ یہ سب چیزیں دینے کے بعد ہم ان سے لے لیں گے، اور یہ بھی ہوگا کہ تم بھاگ دوڑ جدوجہد کرو گے، لیکن تم کو جس چیز کی جدوجہد بھاگ دوڑ کر رہے ہو وہ نہیں ملے گی۔ سمجھو، یہ ہمارا نظام ہے، ہم یہ کریں گے، یہ حالات تمہارے اوپر آئیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری ذات پر تمہارا ایمان کتنا پختہ ہوگا، ہم یہ دیکھیں گے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ہم سوچتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو بڑی پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، باقی وقت میں پڑھ رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، بظاہر ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، تو اب تو کوئی پریشانی اور آفت اور کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور بسا اوقات زبان پر بھی آ جاتا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی کہہ دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے، یہ تو غور نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے، لہذا یہ بھی کہہ دیتے ارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اچھی بات، کیا ہماری نماز واقعی نماز ہے؟ کیا ہماری نماز واقعی نماز ہے؟ ہمیشہ ایک سوچ رکھنا، زکات دے رہے ہیں، کیا واقعی جیسے زکات دی جاتی ہے ویسے زکات دی؟ حج کر رہے ہیں، واقعی حج ہو رہا ہے یا نام کا حج ہو رہا ہے، صورت کا حج ہو رہا ہے، نام کی صورت میں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ بڑی موٹی سی بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے، اور صحیح بھی ہو نماز، دوسری چیزیں، تو کیا اس کے ساتھ اور اس کے باوجود بھی پریشانی نہیں آئے گی؟ نہیں، نبیوں سے بڑھ کر کون؟ سچا اور پکا، اور صحابہ سے بڑھ کر کون؟ سچا اور پکا، لیکن کیا آزمائشیں اور حالات نبیوں پر نہیں آئے؟ کیا ولیوں پر نہیں آئے؟ کیا صحابہ پر نہیں آئے؟ تو ہم کیا چیز ہیں کہ 2-4 رکعت پڑھ کر یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہماری تو رشتی ہو گئی، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آخر یہ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، ماننے والے ہیں، نماز روزہ سب ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ مکے میں نہیں ہوا، مدینے میں نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا؟ کیا غزوہ احد نہیں پیش آیا جس میں آپ کے 70 ساتھی مارے گئے اور خود آپ زخمی ہوئے، اور مسلمان جنگ میں فتح و شکست کے نظام میں مسلمان شکست سے 2-4 ہوئے؟ نہیں ہوا۔ غزوہ حنین نہیں ہوا،
جس میں اسی انداز کی شکل پیدا ہوئی جیسے احد میں پیدا ہوئی تھی. صحابہ پر حالات نہیں آئے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اور اس نظام میں ایک چیز اور ہے، جو جتنا پکا اور پختہ ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہے. جو جتنا پکا اور پختہ ہے اس کا ایمان امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ سب سے بڑا امتحان نبیوں کا لیتے ہیں، نبیوں کا لیتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ. ذرا سوچئے حضرت ابراہیم کا امتحان کیا نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا؟ گھر چھوڑنا پڑا، بچوں کو جنگل میں پہنچاؤ. اب بچہ لائق ہوا ایسا کہ دیکھ کے دل خوش ہو، ذبح کرو. ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی جہاں آنکھوں کا تارا تھے، آنکھوں کا تارا، دل کا پیارا، نبوت کے بعد بھی جب ایمان کی دعوت دینے لگ گئے، جب مخالفت کا ماحول بن گیا، تب بھی کفار مکہ کی دل کے دلارے اس اعتبار سے کہ ان کے نزدیک ان سے اچھا اور سچا کوئی انسان نہیں. گالیاں دے رہے ہیں، پتھر چلا رہے ہیں، لیکن امانتیں انہیں کے پاس رکھا ہے. ارے پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھیے، پڑھیے. کیسے مسلمان ہیں؟ اپنے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس زبان میں چاہیے پڑھیے. جس وقت مکہ چھوڑ رہے ہیں، مکے سے، مکہ جو جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جہاں جوان ہوئے، مکہ چھوڑا دیا. دھیان نہیں ہے؟ جس وقت مکہ چھوڑ رہے ہیں اس وقت بھی ان کے پاس کفار مکہ کی امانتیں موجود ہیں، اور ان کے دلوں میں سچائی ایسی بیٹھی ہوئی ہے، ایمان نہیں ہے، لیکن جو بات ان کی زبان کی سن لی، پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ہے تو ہو کے رہے، انہوں نے کہا ہے ہو کے رہے گا، اس لیے کہ یہ غلط نہیں کہتے، ان کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں. ایسا محبوب دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں ہوگا. اس کو بھی وطن سے نکلنے کا مطلب نظام میں رہتا ہے، نظام میں. اور جو جتنا پکا اتنا بڑا امتحان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبیوں سے بڑا امتحان نہیں. اللہ ایمان امتحان لیتے ہیں اپنے مومن بندوں کو ان کا ایمان دیکھ کر. جس کا ایمان جتنا کم اور کمزور ہوتا ہے اس کا امتحان چھوٹا اور ہلکا ہوتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے. چاہے تو دیکھنے میں نہ سمجھ میں آئے، ضروری نہیں ہے کہ امتحان کھلا سمجھ میں آئے. آج مرتبہ سمجھ میں آتا ہے یہ آدمی تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اندر گھسو،
تب پتہ چلے گا کہ ارے یہ تو بہت بڑی پریشانی اور آزمائش کا شکار ہے. قصہ لکھا ہے کئی کتابوں. ایک تاجر حضرت نظام الدین اولیاء ان کی خدمت میں جانے لگا. ان کا بڑا شہرہ تھا اپنے زمانے میں. پورے ہندوستان سے لوگ آتے تھے. بڑی خانقاہ, بڑا لنگر, ہر طرح کے لوگ آتے. جب گھر سے چلنے لگے تو ان کے گھر کی ایک خادمہ, جو دیکھنے میں خادمہ تھی لیکن تھی کوئی اور چیز, اس نے کہا ایسا ہے, جا رہے ہیں, جاتے ہی مرید نہ ہو جائیے گا, پہلے اطمینان کر لیجئے گا کہ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں یا خالی شہرت ہے. بہت ہوتا ہے بھائی, بہت ہوتا ہے. پرانے زمانے کا میڈیا پرانے زمانے کی طرح تھا. آج کا میڈیا آج دیکھ لیجیے, پرانے زمانے میں بھی پھیلانے والے, اڑانے والے. ہمارے حضرت, ہمارے بزرگ فلانے صاحب, کہاں شہرت ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہی نہ مرید ہو جانا, پہلے اطمینان کر لینا. کبھی کیسے اطمینان کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں دیکھ لیں. ایسی خادمہ تھی, اتنی بڑی ولیہ پہ, 3 چیزیں دیکھ لینا تب ماننا کہ اللہ کے ولی. کیا دیکھ لیں؟ ایک تو یہ دیکھنا, تعریف کرنے والے تو ان کے بہت ہیں, لیکن برائی کرنے والے بھی ہیں کہ نہیں. دوسرے یہ دیکھ لینا کہ کھاتے کیا ہیں, خالص حلال کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کہاں سے کھاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ کوئی بڑی آزمائش ان کے ساتھ جڑی ہوگی اور لگی ہوگی. پہنچے. اب انہوں نے حالات, خانقاہ میں جو لوگ آتے جاتے تھے, رہتے تھے, پڑے رہتے تھے, ان کے بیچ میں گھومے ٹہلے تو ایک چیز ان کو مل گئی. وہ یہ کہ سب تعریفی کرنے والے نہیں ہیں, یہی خانقاہ میں لنگر سے کھانے والوں میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہے جو آپس میں بیٹھے کہتے رہتے ہیں, ارے کوئی اپنے باپ کا کھلاتا ہے, احسان کرتا ہے, لوگ دے جاتے ہیں تو کھلاتا ہے. کیونکہ لنگر چلتا تھا, تمام بڑے لوگ دے جاتے ہیں تب کھلاتا ہے. ایک چیز ملی. اب کیا کھاتے ہیں, نگاہ رکھی, نگاہ رکھی. انہوں نے دیکھا خانقاہ کا اتنا بڑا لنگر ہے, کھانا بڑھتا ہے, یہاں تو حضرت نہیں کھاتے. کیا ہوتا ہے؟ تو آپ جب نگاہ رکھ رہے ہیں تو نگاہ تو پھر سوتے جاگتے سبق کی جاتی ہے. رات میں دیکھا جب ساری خانقاہ سو گئی تو حضرت بڑی خاموشی اٹھ کے چلے. نظام الدین میں آج نظام الدین جو علاقہ کہلا رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ کیسا نام روشن کرتے ہیں اپنے پیاروں کا. ارے بھائی, نظام الدین ایک آدمی کا نام ہے, ایک ایمان والے کا نام ہے. آج دنیا میں کہو تو دنیا
دنیا کے جاننے والے، ہندوستان کے جاننے والے جانتے ہیں نظام الدین نام کا ایک علاقہ ہے دلی میں، جنگل ہی جنگل تھا، ابھی بھی بچے ہوئے جنگل ہے نظام الدین میں، آپ لوگ جو لوگ گئے ہو دیکھا ہوگا، ابھی بھی تمام ببول کے پیڑ چاروں طرف سے نظام الدین کو گھیرے ہوئے ہیں، مرکز کو، خانقاہ کو، ہمایوں کے مقبرے کو، اس زمانے میں بہت جنگل اندر جنگل میں گھسے چلتے چلے گئے، کچھ دور جا کر اپنے کپڑے سے کلاڑی نکالی، لکڑیاں کا گٹھا بنایا، اس کے بعد شر میں لاتا بغل میں دبایا، پھر اور چلے، حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اس لکڑی کا گٹھا حضرت سے لے لیا اور ایک روٹی حضرت کو دی، روٹی سمجھتے ہیں کپڑا بنا ہوا چھوٹا سا، حضرت کو دے، حضرت اس کو لے کے خانقاہ ہے یا وہیں کہیں کنارے بیٹھے، اس میں کھانا تھا، وہ کھانا کھایا، اب دو ہو گئے، یہ پتہ چل گیا کہ حضرت لنگر والا کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ لنگر والا کھانا تو تمام پیسے والے دے جاتے ہیں، اس کی کیا کمائی ہے، کون ہے، کیسا ہے، دو ہو گئے، اب تیسری بچی، کوئی آزمائش، تو تیسری کے لیے ہو سکتا ہے کچھ دیکھا داکھا ہو، اخیر نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے یہ کہا گیا دو چیزیں تو مجھ کو مل رہی ہے، اب تیسری آپ ہی بتا دیں، تو حضرت نے اپنی پیٹھ سے اپنا کپڑا ہٹایا، کرتا ہٹایا، تو حضرت کی پیٹھ پر بہت بڑا زخم تھا، ناشور جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں، ایسے بعض امراض ہیں جو کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضرت کے چلنے پھرنے مجلس میں کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس آدمی کے بدن میں اس طرح کا کوئی زخم ہے۔ تو جتنا بڑا ایمان اتنا بڑا امتحان، اور ہر ایمان والے کا امتحان اللہ اپنوں کا لیتے ہیں، دوسروں کا نہیں، دوسروں کا تو چھوٹ ہے، دوسروں کو ایک دم سے دھرتے ہیں، ایک دم سے پکڑ، اور مومن کا امتحان لیتے ہیں، مومن کا امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ کو اپنے مومن بندوں سے بڑی محبت، اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مومن جنت میں جائے، ہر مومن جنت میں، لیکن دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں ایسا صاف ستھرا رہنا کہ مرنے کے بعد کا مسئلہ بالکل صاف ہو، وہ صرف نبیوں کی شان ہے، گنے چنے کچھ لوگوں سے، کیسے کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کے حالات پیدا کر کے دنیا میں مومن کی صفائی کر، اس کے گناہوں کی صفائی کرتے، حتیٰ کہ جاتے جاتے سب میں صحیح جو کہ حالات اور اعمال عجیب عجیب ہیں، اللہ کی مرضی اور مشیت بھی کچھ اور ہے، ایک تعداد دنیا سے اس طرح رخصت ہوتی ہے کہ زندگی بالکل صاف ہو چکی ہوتی ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچتا۔
کوئی برائی نہیں ہو سکتی، سب یہی جس میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے سمجھایا ہے اس کو، اللہ کی طرف سے باغیوں کی پکڑ اچانک ہوتی اور ماننے والوں پر رات دن حالات۔ باغیوں کی پکڑ اچانک ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ایسے ہی سمجھو جیسے ایک بڑا درخت تناور مضبوط 10 سال سے نہیں صدیوں سے کھڑا ہے، تمام طوفان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایک طوفان آتا ہے ایسا کہ جڑ سے اس کو اکھاڑ دیتا ہے، جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ ایک تو شکل ہوئی بیچ سے ٹوٹنے کی، نہیں، جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، جڑ سمیت زمین سے نکالا۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اللہ ایسی پکڑ کرتے ہیں اتنے باغیوں ماننے والے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سمجھو جیسے تم نے دیکھا کھیت میں فصل کھڑی، کھیت سمجھتے فصل سمجھتے، ایک باغ ہوتا ہے، ایک کھیت ہوتا ہے۔ باغ میں جو پیڑ ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، وہ کئی سال کے ہوتے ہیں، وہ 10 سال کے ہوتے ہیں۔ بعد مرتبہ تو ایک پیڑ اس مسجد کے برابر ہو سکتا ہے پیشاب، لیکن کھیت میں جو پیڑ پودے ہوتے ہیں وہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے دبلے پتلے کمزور سے 5-7 فٹ کے 8-10 فٹ کے زیادہ سے زیادہ گنا وغیرہ دیکھ لیں مثلا، بس تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو پورا درخت، بڑے پیڑ، بڑی سے بڑی آندھی طوفان آئے پتے ہلتے ہیں، تھوڑی بہت شاخ ہلتی، تنا نہیں ہلتا، تنا نہیں ہلتا۔ اور یہ جو کھیت میں پودے کھڑے ہوئے ہیں ان کا تنا ہلتا ہے، اور جو کمزور ترین پودے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ تیز ہوا چلی تو سجدے میں چلیں گے، زمین میں لگ گئے، اور موسم ٹھیک ہوا یا دوسرا رخ ہوا کا ہوا تو سیدھے کھڑے ہوئے۔ روزانہ دوسرے تیسرے یہ ان کے ساتھ ہوتا رہتا، گرے اٹھے۔ فرمایا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن آزمائشوں میں ایسا ہی ہے جیسے کھیت کے پودے، جب دیکھو تب آزمائش آتی ہے، جب دیکھو تب آزمائش آتی ہے، حتیٰ کہ دنیا سے اس طرح رخصت ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھاتے میں باقی نہیں رہ جاتی، سب کی صفائی ہوتی ہے۔ کامل اس تناور درخت کی طرح کہ بڑے سے بڑا طوفان آتا ہے، تنا نہیں ہوتا۔ تنے کی بات ہو رہی ہے، آپ یہ تو کہیے گا کہ ذرا سی دیر میں بندے ہی دلتے، تھوڑی سی دیر ہوا ہوئی تو شاخیں ہلتی ہیں، نہیں، تنوں کی بات ہو رہی ہے۔ تنا نہیں ہلتا، تنا ہلے گا تو خیر نہیں ہے درخت کی۔ فرمایا کافر کی پکڑ ایسے کر، مومن تو بغیر اس کے ہے ہی نہیں، مومن کے لیے یہ چیزیں رحمت ہے، رحمت۔ اسی لیے ہماری سمجھ میں نہیں گا، اسی لیے یہ صفائی کا ذریعہ، صفائی کا ذریعہ۔
اور چونکہ مومن اللہ کا بہت محبوب ہے، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ مومن جہنم میں، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ مومن کی موت بدحالی نہ ہو۔ تو مومن پر جب آزمائشیں آتی ہیں اور مومن آزمائشوں کے حال کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بنتا ہے، اتنا محبوب بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم کو یہ فرمایا کہ کسی کی عادت کو جاؤ تو اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو، چاہے جیسا مرض ہو، لا باس طہور، لا باس طہور انشاءاللہ، اچھی باتیں کرو، تمہاری اس دعا سے فیصلہ نہیں بدلے گا لیکن تمہارا مومن بھائی خوش ہو جائے گا، تمہارا مومن بھائی خوش ہو جائے گا۔ اور مومن کے دل کو خوش کرنا بھی ایک بڑی لاز اور عبادت ہے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، مومن کے دل کو کسی طرح خوش کرنا، چاہے ہنس کر استقبال کر کے، محبت سے اس کو دیکھ کر، خیر کی بات کسی شکل میں کر کے، یا موقع محض کے اعتبار سے کوئی مدد و نصرت کر کے اس کے دل کو خوش کرنا، یہ خود ایک بڑی ذات اور عبادت ہے۔ فرمایا یہ دعا کرو، ایسی دعا کیا کرو۔ وہیں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مریض کے پاس جاؤ عیادت کو تو اس سے دعا کے لیے کہو، کسی بیمار کے پاس عیادت کو جاؤ تو اس کے لیے دعا کرو اور اس سے دعا کے لیے کہو، اس لیے کہ بیماری کی وجہ سے وہ اللہ کا محبوب بنا ہوا ہے، اچھے حال میں ہے، اس سے کہو ہمارے لیے دعا کرو۔ جو آدمی اللہ کا محبوب بنا ہو، محبوبیت کی راہ میں ہو، اس کی دعا سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ اور جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، مثلا بات انہیں کی ہو رہی ہے، دنیا میں آزمائشوں اور حالات سے خالی ہوتے ہیں، وہ خطرے میں ہوتے ہیں، وہ خطرے میں، ان کی پکڑ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ مطمئن نہیں ہونا چاہیے، مومن کو تو مومن کی تو شان ہی ہے کہ کبھی مطمئن نہ ہو، مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں، ان بیماریوں کے فوائد اور ثمرات جو کچھ ملتا ہے، جس کی نسبت سے آپ نے فرمایا ہے بعض مواقع میں کہ دیکھو مومن کو جو بھی چھوٹی بڑی کسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے کفارہ سیئات ہے، کفارہ سیئات ہے، مالی جسمانی بیماری، بیوی بچے، حد ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کانٹا چبھ جائے تو بھی خالی نہیں جاتا اور چینٹی کاٹ لے تو بھی خالی نہیں۔ ایک کانٹا بھی مومن کو چبھ جائے تو اللہ فوراً کچھ اس کو دے دیتے، یہ محبوب کو تکلیف ہے۔ ایک کیڑا کاٹ لے تو فوراً کھاتے میں کلک گیا کچھ، میرے محبوب کو تکلیف۔ مومن اللہ کا محبوب ہے اس لیے کہ وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کون محبوب ہوگا بھائی؟ کیڑا انسانوں کی بڑی بڑی ہے دنیا،
لیکن جو باغی ہے وہ بٹ رہا ہے. کیا ہے حدیث؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمایا. نہیں سمجھتے ہمارے پاس کیا دولت ہے. کفر اتنی بڑی بدبختی، شقاوت، کیا کہیے، سخت سے سخت کہ فرمایا ہے اگر ایک مچھر کے پر کے برابر دنیا اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا. یہ جو دولت کی ریل پیل ہے ان کے پاس، جس سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں، اور ہر زمانے میں انسانوں نے دھوکہ کھایا. نبیوں کی تاریخ قرآن میں پڑھیے، حالات پڑھیے قرآن میں. کس نبی سے نہیں کہا اس کی قوم کے لوگوں نے، خاص طور سے جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے دیکھو ہم باغی ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہماری دنیا دیکھو، ان کو دیکھو، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے ماننے والوں کے پاس کچھ نہیں. اگر ہم غلط ہوتے اور یہ کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو ہم کو کیوں ملتا؟ ہم کو کیوں ملتا؟ ہم تو باغی ہیں، پھر بھی ہم کو مل رہا ہے. ہر زمانے میں کفار ہیں اور ماننے والے کچھ سن کر کچھ نرم ملائم انسان ہی تو ہیں، تھوڑا ان پر بھی اثر پڑا. آج بھی سوچ رہے ارے بھائی ان کے پاس دیکھے، یہ دیکھیے. اور پھر ایک مومن ایمان رکھنے والا وہ اس طرح کی باتیں بھی کرنے لگتا ہے کہ بھائی دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے اس لیے کہ حلال اور حرام سے بے نیاز ہے. اگر ہم اسی طرح حرام سے بے نیاز ہو جائیں گے جیسے یہ علماء کہتے ہیں، جیسے قرآن حدیث کی بات بتائی جاتی ہے، تو یہ دنیا کی گاڑی کیسے چلے گی؟ کچھ تو سود لینا پڑے گا، کچھ تو سود دینا پڑے گا، کچھ تو رشوت لینی پڑے گی، ورنہ تو یہ دوسرے ہم سے آگے ہو جائیں گے. ارے وہ آگے ہیں، اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے نظام بنایا، تو نظام ہے بنا. اسی طرح فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتایا کانٹا چبھ جائے، چیٹی کاٹ لے، آپ بیان فرما رہے. ایک صاحب جو مجلس میں موجود تھے، قریب تھے، وہ کہنے لگے، ہوتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں کہ بخار کیا ہوتا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں سر کا درد کیا ہوتا ہے. ایسے لوگ مل رہے ہیں. ان صاحب نے کہا کہ مجھے تو آج تک کوئی بیماری نہیں ہوئی، ہم تو جانتے ہی نہیں بیماری کیا چیز ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ. تم سمجھ رہے ہو جو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے پاس سے اٹھ جاؤ. تمہارا 100% محفوظ رہنا یہ بتاتا ہے کہ تم بلیک لسٹ میں شامل ہو، کسی وقت بھی تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے. تم سمجھ رہے ہو بڑی اچھی بات ہے. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے. چلو کہاں تک چلو گے، بڑھو کہاں تک جاؤ گے، نافرمانیاں کرو کہاں تک کرو گے. قرآن میں تو یہ مومن آزمائش ہے، اور پھر دیکھنا اللہ کا کہ کیا کرتا ہے. صبر کرتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، جب وہ فضا کرتا ہے، چلاتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. آیت پڑھی شاید میں کیا
ان ساری چیزوں کو بیان کر کے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور پھر فرمایا گیا وبشر الصابرین، اے اللہ کے نبی یہ جو حالات ہیں پیش آتے ہیں آئیں گے، ان میں تعریف ان لوگوں کی ہے، اور میرے بندے وہ لوگ ہیں سچے پکے جو ان حالات میں، ایسے حالات میں صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنانی، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہ پریشانیاں جو ہو رہی ہیں مختلف قسم کی، یہ خالی نہیں جا رہی ہیں، اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ صبر ہے کیا، یہ بھی بتا دیا، انعام کس کو ملے گا، انعام کیا ملے گا، یہ بھی بتا دیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ لفظ بہت چھوٹا سا بشر الصابرین، لیکن صبر ہے کیا اور صبر کرنے والے ہیں کون اور ان کو کیا ملے گا، اس کو پھیلا دیا۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ وہ ہیں کہ جن پر جب کوئی مصیبت قرآن کا لفظ ہے اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی مصیبت چھوٹی بڑی کسی طرح کی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہے، ہم اس پہ راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں، جو بھی ہو اچھا اور برا، چھوٹا اور بڑا۔ دوستو ہم نے تو ہر چیز کا ایک معیار متعین کیا، نعمت یہ ہے، نتیجہ یہ ہے جو ہمارے حساب سے نعمت نہیں ہے اس کے قدر نہیں، مصیبت یہ ہے جو ہمارے معیار کی مصیبت نہیں ہے، ہم اس پہ انا للہ نہیں پڑھتے، عام طور سے موت کی خبر پر ہم انا للہ پڑھتے ہیں، موت کی خبر پر، کسی پریشانی پر عام طور سے انا للہ نہیں پڑھتے، جبکہ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو فوراً تمہاری زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون آنا چاہیے۔ حتیٰ کی حدیثوں میں یہاں تک کی بات موجود ہے، بیٹھے ہو، کام کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، اتنے میں چراغ بجھ گیا، لائٹ چلی گئی، آج کی زبان میں سڑک پہ چلے جا رہے تھے، چپل پہنے تھے، زیادہ سمجھ میں آئے گا چپل سے، کبھی جوتے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ پٹا ایسا ٹوٹا کہ اب چپل کو پہن کر چلنا مشکل ہو گیا، ناممکن ہو گیا، اس میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چھوٹی بڑی مصیبت، آپ بیٹھے ہیں بات فرما رہے ہیں، چراغ بجھ گیا، آپ کی زبان مبارک سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا، تو پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول کیا اس موقع پر بھی؟ فرمایا ہر موقع پر جہاں تھوڑا سا تمہارے دل کو دھکا لگے۔ ارے بھائی جب ہر معمولی سی تکلیف پہ اللہ دے رہے ہیں، چاہے کانٹا چبھے، تو کیوں نہ زبان سے ہر تکلیف پر نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے صبر کرنے والے نہیں۔ اور پھر جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تین انعام بتائیں جن میں سے اللہ کی طرح طرح کی رحمتیں، نوازشیں ایسے لوگوں پر ہوتی ہیں جو ابھی سمجھ میں نہیں آتی، بھی دکھائی نہیں دیتی، آخرت کی ہے وہ کہاں سے دکھائی دے گی، دنیا کی ہے تو آگے چل کر کہتے ہیں صبر کا پھل، ارے آپ لوگوں نے بھی یہ محاورہ سنا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرتے وقت میٹھا نہیں ہوتا ہے، وقت لگتا ہے،
وہاں تو میٹھا رہے گا ہی انشاءاللہ، تو ملے گا ہی میٹھا، لیکن یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے ہم نے صبر سے کام لیا تو اللہ نے ہم کو بچا لیا، اللہ نے دے دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو ہدایت والے ہیں، یہی لوگ سچے بچے کر کے مسلمان ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ بہت مضبوط الفاظ ہیں، بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ علماء، پوچھئے ان سے، ہر زبان کا اپنا ایک رنگ اور انداز ہوتا ہے، جیسے شروع بڑا پکا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایسے ہی اخیر بڑا پکا ہے۔ ہدایت والے تو یہی ہیں، اولئک هم المہتدون کا مطلب ہے ہدایت والے یہی ہیں، یہی جو اللہ کے حکم کو حلال کرتے ہیں۔ تو بزرگوں دوستوں، یہ دنیا حالات سے خالی نہیں، اور مومن کے لیے تو بڑی آزمائش ہے، یہ سب نوازشیں ہیں ہمارے لیے، جن سے رب درجات ہے، جن سے ترقی درجات ہے، جو کفارے سیئات ہیں، جو رات دن ہونے والی ہماری کوتاہیوں کو مٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی۔ حدیث میں آیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اپنے جس بندے کو نوازنا چاہتے ہیں بس اوقات اس کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، کبھی اس طرح بھی دے، کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی چھین کے آزماتے ہیں۔ اولاد دی آزمائش ہے، کیا کہتے ہو، کیا کرتے ہو، شکریہ ادا کرتے ہو نہیں کرتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو نہیں کہتے ہو، اور خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ واپس لے لی تو جب آئی تھی اولاد تو الحمدللہ کہنے کا حکم تھا، اور چلی گئی خدا نہ خواستہ اللہ کی مرضی تو کیا حکم؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سی باتیں آئی ہیں اولاد کی موت پر۔ کسی مومن کے بچے کی جب موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے ہمارے محبوب کے جگر گوشے کو چھین لیا، اس کی جان نکال لی؟ کہتی ہاں۔ آپ کہو کیا کہا؟ اس نے آپ کی تعریف کی، الحمدللہ علی کل حال۔ حکم دیتے ہیں اس کے لیے گھر بناؤ جنت میں اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اس طرح ملتا ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے آتے ہیں، رشتے داروں کی طرف سے آتے ہیں، پڑوسیوں کی طرف سے آتے ہیں، کاروبار اور مال میں آتے ہیں، ان حالات سے بچ کے لوگ اللہ کی طرف سے سمجھے، اور ان حالات میں جو شریعت کے تقاضے ہیں، جو ہم کو ہدایتیں دی گئی ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرے، ان ہدایتوں پر چلے، بڑی سے بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، خالی نہیں جائے، خالی نہیں جائے، ہماری آخرت تو بنائے گی، اور جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا تو دنیا ہی ملے گی، دنیا میں بڑی۔ ہم جب اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو دنیا نہیں ملے گی، طریقہ ہے ہر چیز کا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔
ہم سب کو اپنی طاعت و مرضیات میں مقبول فرما، کیا پکا مسلمان بنا، اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے والا اور ہر قسم کے فیصلوں کو قبول کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم پر آنے والی ہر آفت کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ، ہر قسم کی آزمائش سے حفاظت فرما۔ بے شک ہم صاحب ایمان ہیں لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، ہم عام طور سے ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے حالات کے مطابق لطف عنایت کا معاملہ فرما، دنیا سے تمام پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور سے جس بیماری میں اللہ پوری دنیا کو ہلا ڈالا ہے، پریشان کر رکھا ہے، سبھی پریشان ہے، سب کے حالات اے اللہ تری کا شکار ہیں، اللہ اس بیماری کو دنیا سے دور فرما دے، اس بیماری کے اثرات کو دور فرما دے، جس کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اللہ نقصانات کی ترافی فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔